جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے اور دیکھنے والے حضرات جو ہیں وہ طبیعت ٹھیک ہوگی، ان کی صحت یاب ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے ایک بات کا انکشاف کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ اچھا ہو، یعنی لیٹ سے دیٹ بہت سے بچوں سے مخاطب ہوں کہ جب وہ اپنا پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنا سبق یاد کر کے جاتے ہیں اور اپنا پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عموماً سوالوں کو بھول رہے ہوتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا کہ اس کا جواب کیا تھا۔ اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ برین آخر اپنا کام کرنا بند کیوں کر دیتا ہے؟ ہم سوال پڑھتے ہیں، سوال پڑھنے کے بعد ہمیں تھوڑا بہت احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تو جواب ہمیں آتا ہے، ہم نے تو پڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جواب دماغ میں آ نہیں رہا ہوتا اور ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اب ہم اپنے ذہن کو بار بار تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، a lot of things we are doing۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے پیارے بچوں، کیونکہ آپ نے اپنے برین کو جو ہے وہ اس کے حساب کتاب سے ڈیل نہیں کیا۔ دیکھیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں اور ٹرین میں جاتے ہوئے آپ دکانوں کے نام پڑھ رہے ہیں، یا کوئی آپ بینر وغیرہ پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو وہ نام تھوڑے سے کلاؤڈی ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ بھول جاتے ہیں۔ تو آپ بھول کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو یاد کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ آپ کے برین نے اس کو کیا ریوائز نہیں کیا تھا۔ اب جیسے آپ کے گھر کے اندر، آپ کے گھر کے باہر جو ہے کوئی ایک شاپ ہے، اب ڈیلی آپ جاتے ہیں اور آپ اس شاپ کا نام پڑھتے ہیں ڈیلی، تو آپ کو اس شاپ کا نام یاد ہو جاتا ہے۔ بس آپ کرتے کیا تھے؟ آپ اس کو صرف ایک دفعہ نظر مار کے ریڈ کرتے تھے۔ تو یہی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب تک آپ ایک ٹاپک کو پڑھیں گے اور آج پڑھ لیا، سمجھ لیا، تھمز اپ، آپ سمجھ لو ہو گیا، یہ تو آتا ہے مجھے، لیکن اگر آپ اس کو ریوائز نہیں کرتے، ایک دن بعد، 2 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد، اگر آپ ریوائز نہیں کرتے، تو اگر آپ ریوائز نہیں کریں گے تو اس کا کیا ہرجانہ آپ کو اٹھانا پڑے گا کہ جب آپ اس کو سوال کو لکھ رہے ہوں گے، آپ کو یہ بھی برین کہے گا مجھے تو یاد ہے، لیکن آپ کو ایگزیکٹ آنسر یاد نہیں آ رہا ہوگا، اس کا لاجک آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا ہوگا، اور آپ اس کو بہترین انداز میں لکھنے میں ناکام رہیں گے، جس وجہ سے آپ کے پیپر میں نمبر نہیں آئیں گے۔ تو جو بچے عموماً فیل ہوتے ہیں، فیل ہونا تو ایک بہت بڑی ڈی گریڈنس ہوتی ہے، آرام سے بندہ تھوڑے بہت نمبر لے کے پاس تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو فیل کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ان کو اپنے برین کے اس خلیے پہ کام کرنا چاہیے، ان سیلز پہ کام کرنا چاہیے کہ جن کو وہ برین کے اکارڈنگلی ڈیل ہی نہیں کر رہے۔ اور میری جو اتنی بڑی بحث ہوئی، تقریباً 3 منٹ ہو گئے آپ سے بات کرتے ہوئے، اس بحث کا موضوع صرف یہی تھا، ریوائز کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریوائز کرنے کا عمل ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ریوائز جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی آنسرز کو ایگزیکٹ اور صحیح نہیں لکھ پائیں گے۔ آج کی ویڈیو کا پیغام یہی تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ان طلباء کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میتھڈ پتہ ہو۔ بہت سے طلباء کیا کرتے ہیں کہ وہ آخر میں جا کے اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں، ریویژن کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، پھر پیپر آ جاتے ہیں۔ وہ لکھ تو سکتے ہیں، حافظہ تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن حافظے کو آپ نے ٹیسٹ کر رہے ہیں نا کہ یاد بھی ہے کہ نہیں ہے، تو حافظہ آپ کا کیا کیا یاد رکھے؟ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے نا۔ تو برین کے ساتھ جو ادارہ اچھی طرح آپ کو ٹریننگ دے دیتا ہے، وہ سمجھ لیں ادارہ سب سے اچھا ادارہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے نمبر کیسے دلوانے ہیں، برین کو ٹرین کیسے کرنا ہے۔ تو اٹس اے برین ٹرین گیم، رائٹ؟ دیٹس اٹ، تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی، اور جاتے ہوئے سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. GS Academy.